السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے فراڈلنٹ چیکس، دھوکہ دہی سے جاری کردہ چیکس، بدنیتی سے جاری کردہ چیکس۔ اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ اور آئیں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کاروباری لین دین میں کسی دوسرے شخص کو ٹانگنے کے لیے بدنیتی سے چیک جاری کر دیتا ہے جو کہ مقررہ وقت پر باؤنس ہو جاتا ہے یا کیش نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جب چیک بدنیتی سے جاری کیا جائے تو یہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 489F کے تحت قابل دست اندازی جرم ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں دو قسم کے حالات سامنے آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو نمبر 1 ہے وہ یہ کہ آپ کو کسی نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ایسا چیک دے دیا جو کہ مقررہ وقت پر کیش نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس بینک سے چیک کے ساتھ سلپ لگوائیں اور درخواست لکھیں جس میں آپ اپنا مدعا بیان کریں، اور پھر اس درخواست کے ساتھ چیک اور سلپ کی نقل لگا کر اپنے بینک کی حدود میں جو تھانہ ہے اس میں جمع کروا دیں۔ موجودہ سوپس کے تحت پولیس جو سیکشن 489F کے تحت مقدمے کا اندراج ایس پی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، اور جب ایس ایچ او ایس پی کو اجازت کے لیے کیس بھجواتا ہے تو دوسرے فریق کو بھی نوٹس کر کے اس کا موقف لیا جاتا ہے، اور اگر ایس پی کو ایسا لگے کہ چیک دینے والے نے واقعی بدنیتی کی ہے تو وہ 489F کے تحت مقدمے کا اندراج کا حکم دیتا ہے اور باقی کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایس پی آپ کی درخواست پر عمل نہیں کرتا تو آپ ضابطۂ فوجداری کے دفعہ 22A اور 22B کے تحت جسٹس آف پیس کے پاس سیشن کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں اور مقدمے کے اندراج کا حکم لے سکتے ہیں۔ اب آگے جو اس کی ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا چیک جاری کیا ہے جو کہ مقررہ تاریخ پر کیش نہیں ہوا، تو دوسرا فریق آپ کے خلاف اس طرح کے پروسیس کے مطابق مقدمے کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 489F کے تحت مقدمہ درج ہو گیا تو مدعی کو اس مقدمے کی تکمیل پر کیا ملے گا اور مدعا علیہ کو کن کن چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی فوجداری کارروائی کے نتیجے میں پولیس مالی معاملات میں رقم کی وصولی نہیں کروا سکتی، اور سن 2003 سے پاکستان میں باؤنس چیک قابل دست اندازی جرم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وکلاء اپنے کلائنٹ کو رقم کی وصولی کے لیے چیک کے بجائے پرونوٹ لکھنے کی تجویز دیتے تھے، لیکن اکتوبر 2003 میں تعزیرات پاکستان میں ترمیم کر کے بدنیتی سے جاری کیے گئے چیک کو دفعہ 489F کے تحت قابل دست اندازی جرم قرار دیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق رقم کے لین دین کے معاملات کو دیوانی مقدمات کے ذریعے ہی سیٹل کیا جانا چاہیے۔ سن 2018 میں فوجداری قوانین ترمیمی ایکٹ 2018 کے تحت تعزیرات پاکستان کے دفعہ 489F میں سزاؤں کو چیک کی رقم سے مشروط کرتے ہوئے 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی، یعنی کہ جتنی رقم زیادہ ہوگی اتنی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اس پوائنٹ کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ سن 2018 میں فوجداری قوانین ترمیمی ایکٹ 2018 کے تحت تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F میں سزاؤں کو چیک کی رقم سے مشروط کرتے ہوئے 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی، یعنی کہ جتنی رقم زیادہ ہوگی اتنی سزائیں بھی زیادہ ہوں گی۔ یہ جو آپ کو بل نظر آ رہا ہے یہی ہے جو یہ قانون پاس ہوا تھا، اور آگے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب عدالت عظمیٰ معزز جسٹس سید بظاہر علی نقوی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں سن 2022 میں تعزیرات پاکستان کے دفعہ 489 کی صحیح روح کے مطابق تشریح کر رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقننہ کی نیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 489F کا مقصد رقم کی وصولی کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی توجہ مجرمانہ فعل اور اس کی سزا پر مبوضہ تھی، لہٰذا دفعہ 489F کے تحت FIR کو رقم کی ریکوری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F میں دی گئی سزائیں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 ممنوعہ افراد میں نہیں آتیں، اس لیے مقدمات میں ملزمان کی ضمانت پر رہائی ایز اے رول کی جانی چاہیے اور ضمانت سے انکار ایک ایکسیپشن تصور ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے مزید لکھا کہ رقم کی ریکوری کے لیے مدعا علیہ کو ضابطۂ دیوانی کے تحت کارروائی کرنا چاہیے۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رقم کی لین دین دیوانی معاملات ہیں تو فوجداری کارروائی کیوں عمل میں لائی جاتی ہے؟ یہ جو سوال ہے ہر کسی کے مائنڈ میں آتا ہے کہ جب یہ ہے ہی دیوانی معاملات تو فوجداری کارروائی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو چیک آپ جاری کر رہے ہیں وہ کیش نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ چیک بدنیتی سے جاری کر رہے ہیں اور آپ کا یہ مجرمانہ فعل تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F کے تحت جرم ہے اور آپ کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو رقم عدالت مجرم پر سزائے جرمانہ کے طور پر عائد کرتی ہے، فائن ہوتا ہے، وہ مدعی کا حق نہیں ہوتا اور اس سے مدعی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آئی ہوپ اس ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ایکٹ 489F ہے تعزیرات پاکستان، یہ ساری ڈیٹیلز میں نے اسی کی دی ہیں، اسی جو تعزیرات پاکستان کا سیکشن 489F ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایزیلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک کیا ہوتا ہے اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ میں نے ایک ایک پوائنٹ کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز ایزی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیا کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کو وہ پوائنٹ ڈیٹیل سے سمجھا سکوں۔ اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے کانٹینٹ کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے مجھے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر مجھ سے ایکسپلین کرتے وقت کوئی بھی مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میرا مقصد جسٹ آپ کو انفارمیشن دینا ہے لاء سے ریلیٹڈ۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھ سے کوئی بھی اگر مسٹیک وغیرہ ہو گئی ہو تو پلیز اسے اگنور کر دیجیے گا، اور اسی طرح سے میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کیجیے، ان سے آپ کو انفارمیشن ہی ملے گی۔ اگر آپ کوئی کویسچن LLB یا کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں جس میں چیک اور اس کی ڈیٹیلز اور اس کے فراڈ سے ریلیٹڈ کائنڈس وغیرہ ہیں تو یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے، اسے مینشن کیجیے، یہ سارے ڈیٹیلز دیجیے، ایگزامپلس دیجیے، تو آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔